السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ مہینہ جسے اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی بخششوں اور مغفرتوں کا مہینہ کہنا چاہیے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے اتنے سامان رکھے ہیں، اتنے اعمال رکھے ہیں، اتنے ذرائع رکھے ہیں کہ دوسرے مہینوں میں ان کا تصور نہیں پایا جاتا۔ یہ مہینے اور یہ دن سب بنائے ہوئے تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کے ہیں، مگر بعض مہینوں کو اور بعض ایام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے مہینوں پہ اور ایام پہ فضیلتیں بخشی۔ اور انہی فضیلتوں میں مہینے کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان غفر بإیمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان بإیمان واحتساب، کہ اس بابرکت مہینے کے جو آدمی ایمان کے اعتبار سے باعتبار ایمان مومن ہونے کے ناطے روزہ دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں،
غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، ہندو بھی رکھتے ہیں، سکھ بھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عذرو ایمان روزہ رکھے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب پانے کے لیے کہ ہم روزہ رکھیں، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ اس جذبے سے جو آدمی ایماندار روزہ رکھتا ہے، سید کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ غفر لہ ما تقدم، اللہ اس کے پہلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے۔ اسی طرح اسی مہینے کے ایک اور عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی عذرو ایمان اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب پانے کی نیت سے رات کا قیام کرتا ہے، رات کو نماز تراویح پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کتنے اعمال ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے کہ جن اعمال کو اپنانے اور اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بشارت دی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو اپنے بندوں کو معافی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو اپنے عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ ذوالجلال تو اپنے بندوں کو معافی کرنا چاہتے اور اس کے لیے لمحہ بلمحہ کچھ اعمال رکھے ہیں، اگر ان اعمال کا اہتمام کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ سوائے معافی کے اور ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، مکفرات، یہ انسانوں کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ مجتنبت الکبائر، جب تک انسان کبائر سے بچتا رہتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، کبیرہ گناہ کے بچتے ہوئے باقی جتنے چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان تمام کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کے نامہ اعمال سے محو کر دیتے۔ نماز پڑھی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے مابین اگر کوئی غلطی یا کوئی خطا ہوئی تو دوسری نماز پڑھنے کے نتیجے میں اللہ نے وہ اعمال دھو ڈالے۔ اس نماز کے بعد دوسری نماز کے مابین اگر کوئی خطا ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، تو دوسری نماز پڑھنے کی بدولت اور اس کی برکت سے اللہ ذوالجلال نے وہ دھبے اپنے بندے کے نامہ اعمال سے دھو ڈالے جو ایک نماز سے دوسری نماز کے مابین اس کے نامہ اعمال پہ پڑے۔ پھر ہفتے کے اعتبار سے ایک جمعہ
پڑھتا ہے اس جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کی نماز تک، ہفتے کے روز 7 دنوں میں جو انسان سے کوئی گناہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں جمعہ پڑھ لیتا ہے تو نماز پڑھنے اور جمعہ پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال کو دھو ڈالتے ہیں۔ پھر مہینے کے اعتبار سے فرمایا سال کے لحاظ سے کہ ایک رمضان آتا ہے، رمضان المبارک کے بعد باقی 11 مہینے آتے ہیں۔ 11 مہینے آنے کے دوران 11 مہینوں کے مابین دوران اگر کوئی خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اگر کیا ہوتی ہی ہے، اگر نہیں کہنا چاہیے ہوتی ہی ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال معاف فرمائے۔ سال کے دوران رمضان المبارک کے بعد شوال، ذیقعد، ذی الحج اور باقی تمام مہینے، ان مہینوں کے مابین جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے، رمضان المبارک آیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قیام رات کا کیا، سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دونوں رمضان کے مابین جو سیاہ دھبے تھے اللہ نے وہ سارے دھو ڈالے۔ سوچئے، روزانہ کے گناہ ان کا بھی مداوع موجود، ہفتے کے گناہ ان کا مداوع بھی موجود، سال کے گناہ ان کا مداوع بھی موجود۔ بتلائیے، جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس طرح معافییں، بخششیں اور مغفرتیں، ان کی اتنے ذرائع اور اتنے وسائل اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوں، تو پھر سوچئے کیا اللہ ذوالجلال اپنے بندے کو عذاب دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں چاہتے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تو اللہ کے بندوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم سے پیچھے لے جا رہا ہوں، جس طرح آگ پہ، روشنی پہ پتنگے گرتے ہیں، انسان بھی دنیا کی رنگینی کو دیکھ کے اسی دنیا پہ محو ہو جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے، اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ انسان دنیا کی فریفتی، اس کی خوبصورتی اور جلدی نقد نفع، اس کو دیکھ کے انسان دنیا کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے، دنیا کمانے میں، دنیا حاصل کرنے میں، دنیا سنوارنے میں، قیامت سنوارنے میں نہیں، آخرت سنوارنے میں نہیں، دنیا سنوارنے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان تو اسی کام میں لگا ہوا ہے، اور میں ان کی کمروں سے پکڑ کر انہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں، گویا اور بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ میں تو کھینچ رہا ہوں ان کو تاکہ یہ جہنم میں نہ گرے، جہنم سے بچ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن پھر بھی کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو جہنم میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ ہدایات دی، اللہ احکم الحاکمین نے مسائل اور فرامین دیے، اور اس پہ یہ بشارت بھی دی کہ جو ان اعمال کا اہتمام کر لے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال سے اس کے تمام گناہ محو کر دے گا۔ اب سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، انسان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے، ابھی انسان عالم وجود میں نہیں آیا تھا، بنا نہیں تھا، زمین و آسمان بھی نہیں بنے تھے، زمین و آسمان کے بھی پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بارے میں یہ بات لکھی، کتب علی نفسہ الرحمہ،
اپنے آپ پہ اللہ ذوالجلال نے رحمت تو لازم کیا کہ میں اپنے بندوں پہ رحمت کروں گا، اپنے بندوں پہ زیادتی نہیں کروں گا۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں، اللہ کا تو یہ فیصلہ ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے رحمت کروں گا، رحیم ہوں اپنے بندوں کے لیے، رحمان ہوں اپنے بندوں کے لیے۔ لیکن اب بندے اللہ کی رحیمیت اور رحمانیت سے حصہ نہ پائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، رمضان کے روزے نہ رکھیں، نمازیں ادا نہ کریں، جمعے کی نماز سے بھی غفلت اختیار کریں، اپنے معاملات میں الجھ کے جمعے کی نماز بھی ضائع کر دیں، تو بتلائیے پھر بھی ہم اللہ ذوالجلال سے بخشش اور مغفرت کی امید رکھیں تو یہ پھر ہماری کتنی بڑی بھول۔ اللہ نے تو بخشش کے ذرائع بتلائے ہیں، یہ کر لو تمہارے لیے معافی ہے، یہ بھی کر لو تمہارے لیے معافی ہے، لیکن ہم وہ کام کریں تو صحیح، بخشش اور مغفرت کے وہ سامان تیار تو کریں۔ آپ ہی اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کے دیکھیں، یہ مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمان بستے ہیں یہاں، کتنے مسلمان ہیں جو روزے دار ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو شب کا رات کا قیام کرنے والے ہیں۔ جائزہ لے کے دیکھیں، ہیں سبھی مسلمان، ہیں سبھی پر امید، ہے سب کو اس بات کی توقع اور آرزو کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ اللہ اکبر، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سستا نہیں بڑا مہنگا ہے۔ وہ سودا کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار اللہ کا سودا جنت ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ یہ بڑی قیمتی جگہ ہے، بڑی ہی قیمتی جگہ۔ جو قیمتی کونے کی جگہ ہو اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے دنیا میں، سوچ لیں کتنی قیمت ہوتی ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک اس بات کا متمنی ہوتا ہے، خرید و فروخت کرنے والا، کہ جناب وہ دکان ملے، وہ پلاٹ مجھے مل جائے، وہ مکان مجھے حاصل ہو جائے جو کونے پہ ہے اور بڑی سڑک کے اوپر ہے، آمد و رفت کی بھی وہاں پوری پوری سہولتیں موجود ہوں، کسی قسم کی کوئی کلفت اور تکلیف نہ ہو۔ یہ دنیا کے محلات، دنیا کی دکانیں، دنیا کی پلاٹ، وہ مہنگی داموں خریدنے کے لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں، لیکن اور جو جنت اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موضع صوت خیر من الدنیا وما فیہا، موضع صوت، ایک لاٹھی کی جگہ، یہ لاٹھی ہے، اس کو زمین پہ رکھ دیں، کتنی جگہ آئے گی؟ کتنی جگہ، جتنی زمین پہ یہ لاٹھی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی تھوڑی سی جنت کی جگہ، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کا تمام مال و متاع ایک طرف، دنیا کے سارے خزانے ایک طرف، یہ سارے دنیا کے خزانے مل کے بھی جنت کی اتنی جگہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ جنت کی قیمت ادا، دنیا کے سارے خزانے مل کے بھی جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا بڑا قیمتی ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ اب اس قیمتی جگہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اعمال بروئے کار لانے چاہیے؟ کن کن چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے؟
بھائیو، وہ اہتمام ہے نماز کا، وہ اہتمام ہے صدقہ و زکات کا، وہ اہتمام ہے نماز روزے کا، وہ اہتمام ہے اللہ توفیق عطا فرمائے حج اور عمرے کا۔ حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک ہی کی مناسبت سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، کہ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے میرے ساتھ مل کے حج کر لیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں حضور کہ ابو طلحہ نے، ان ابا طلحہ وابنہ حج معک وترکنی، ابو طلحہ نے اور بیٹے اس کے نے، میرے بیٹے نے، اس کے بیٹے نے حج کر لیا آپ کے ساتھ مل کے، لیکن میں نہ جا سکی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حج کی تیاری کی تو جناب سارے صحابہ کرام تیاری کے لیے پابا رقاب ہوئے نبی علیہ السلام کی۔ ایک اللہ کی بندی عرض کرتی ہے جناب مجھے بھی لے کے چلو، خامد سے کہتی ہے مجھے بھی لے کے چلو، خامد کہتا ہے ہم تو چل لیں گے، تم سے چلا نہیں جائے گا، سواری کا انتظام ہے نہیں، تمہیں کیسے لے کے جاؤں؟ کہنے لگی وہ جو ایک اونٹنی بندھی پڑی ہے وہ اونٹنی، اس پہ میں سوار ہو جاؤں گی؟ خامد کہنے لگا وہ اونٹنی تو میں نے جہاد کے لیے وقف کر رکھی ہے، جہاد کے لیے فی سبیل اللہ اس کو میں نے وقف کر چھوڑا ہے۔ وہ پاک دامنا، وہ اللہ کی بندی خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام حج کر کے واپس تشریف لے آئے۔ یہ نبی علیہ السلام سے جا کے افسوس کا اظہار کرتی ہے، حضور میں نے بھی اپنے خامد سے کہا تھا کہ مجھ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، انہوں نے عذر کیا، میں نے اشارہ بھی کیا کہ اونٹنی موجود ہے، اس اونٹنی پہ بیٹھ کے میں حج کر لوں گی آپ کے ساتھ، اور مجھے آپ کے حج کی سعادت حاصل ہو جائے گی، آپ کی معیت میں حج کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ مگر میرا خامد نہ مانا، کہنے لگا اونٹنی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ وقف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا خامد مسئلہ جانتا ہوتا تو تمہیں اونٹنی دے دیتا، حج بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے، حج بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم نہیں جا سکی تو جاؤ رمضان میں عمرہ کر لینا، تمہیں اللہ وہی ثواب عطا فرمائے گا جو میرے ساتھ مل کے حج کرنے والے کو اللہ نے ثواب عطا فرمایا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ رمضان کی برکت ہے۔ عمرۃ فی رمضان، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، اللہ ہمارے نصیبے میں کرے۔ آپ اسی طرح دیکھیے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ تصلی علی المتطہرین، اللہ اکبر، یہ اللہ کے پاک باز فرشتے، اللہ کے پاک باز فرشتے روزہ دار جب صبح روزہ رکھنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا اپنا روزہ رکھنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے کھاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں تاکہ سارا دن بھوک اور پیاس نہ ستائے، یہ اپنی ضرورت کے لیے کھاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الملائکۃ تصلی علی المتطہرین، یہ سارے کرنے والے، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور پاس کھڑے فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے یہ جو روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، تیری رضا کے لیے اللہ ان کو معاف فرما دے، ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما،
ان کو اپنی نوازشوں سے نواز دے۔ اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے جو خالصتاً ہماری ضرورت ہے، اس سحری کھانے والوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاک بعض فرشتے ان کی بخشش رحمت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی تو وہ اسباب ہیں کہ جن کی بدولت نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ معروف روایت جو بارہا آپ نے سنی کہ نبی علیہ السلام منبر مبارک پہ تشریف لائے تو خلاف معمول پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے آمین فرمایا، دوسری پہ چڑھے تو پھر بھی آمین، تیسری پہ چڑھے تو پھر بھی آمین۔ خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ آج خلاف معمول یہ کیا مسئلہ تھا کہ ہر بار آپ آمین کہتے رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، ایک روایت ہے کہ ان کے ساتھ دوسرے اور بھی فرشتے تھے۔ جبرائیل نے آ کے مجھ سے کہا کہ جو آدمی اپنی زندگی میں رمضان مبارک کو پا لیتا ہے، اللہ اس کو صحت دیتا ہے، زندگی میں رمضان آ جاتا ہے، وہ رمضان المبارک کے روزے اور تقاضے پورے کر کے اللہ سے اپنی بخشش کا پروانہ نہیں لے لیتا، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور اور اللہ کے عذاب کا مستحق۔ جبرائیل نے یہ دعا کی، جبرائیل نے یہ کلمات کہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس پہ آمین کہا۔ آمین، اللہ جبرائیل کی دعا قبول فرما لے۔ بھائیو، روزہ رکھے اس وقت فرشتے دعائیں کریں، روزہ رکھے اللہ کی بخشش کا سامان ہو جائے، رات کا قیام کرے تب بھی اللہ ذو الجلال کی طرف سے بخشش کا پروانہ ملے، لیلۃ القدر کا قیام کرے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل جائے۔ لیکن ان تمام کو نظر انداز کر کے اگر ہم دنیا ہی میں محو رہیں، رمضان آئے اور ہمارے اوپر ایسے ہے جیسے رمضان آیا ہی نہیں، رمضان آیا ہی نہیں، کوئی اہتمام نہیں، نہ روزے کا، نہ قیام کا، نہ ہی جناب اللہ کے معصیتوں اور نافرمانیوں سے بچنے کا کوئی داعیہ اور جذبہ پیدا ہو، اور فرشتے اللہ اکبر وہ منادی کرتے پھرے، فرشتے منادی کرتے پھرے کہ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، او نیکی کرنے والوں اور نیکی کرو، اور نیکی کرو، اور نیکی کرو، یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھو، آگے بڑھو اور نیکی کرو، اور ساتھ یا باغی الشر اقصر، اور او نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کے احکام کی حکم عدولی کرنے والے، اور اب تو حیا کرو، اب تو رک جاؤ، اور یہ دن ان دنوں میں تو تم باز آ جاؤ، اللہ ذو الجلال کی طرف سے تو معافی کے اعلان ہو رہے ہو، اور تم ان اعلان کے مابین اللہ کی نافرمانیوں میں الجھے ہوئے ہو۔ بتلاؤ اس سے بڑی سرکشی اور کیا ہو؟ اس سے بڑی سرکشی کیا ہے؟ شیطان کا کیا جرم تھا؟ اور یہی جرم تھا کہ اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا اس لیے کہ وہ تھا ہی اللہ کا منکر بن گیا، ابا واستکبر، تکبر کیا اور اس نے اللہ ذو الجلال کی نافرمانی کی۔ بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے منادی کرنے والے اللہ کے فرشتے بھی ندا دیں۔ نبی علیہ السلام نے مختلف انداز سے خبردار کیا ہمیں اور بشارتیں دی کہ اللہ والو روزے رکھو،
روزے رکھو اگر اللہ سے بخشش چاہتے ہو، رات کا قیام کرو اگر اللہ کا سے بخشش چاہتے ہو، لیلۃ القدر کا قیام کرو اگر اللہ سے بخشش چاہتے ہو، اللہ ذو الجلال کی طرف سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تو یہ پیغام اللہ کی بخشش اور مغفرتوں کا، اور ہم اکڑے ہوئے ہی ہوں شیطان کی طرف، پرواہ نہ ہو نہ روزے کی، نہ رات کے قیام کی، نہ ذکر و اذکار کی، نہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کی، بلکہ جس طرح دوسرے 11 مہینوں میں ہم معصیت اور نافرمانیوں میں الجھے رہتے ہیں، اس مہینے میں بھی وہی نافرمانی، وہی جرائم اور وہی اللہ ذو الجلال کے حکم کی نافرمانی۔ تو میرے بھائیوں، یہ کردار، یہ انداز شیطان سے کتنا مختلف ہے، آپ ذرا خود فیصلہ کریں، مجھ سے نہ پوچھیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ شیطان سے پھر یہ کردار کتنا مختلف ہے۔ شیطان کو تو ہم مردود کہیں کہ اللہ ذو الجلال کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ ذو الجلال فرمایا آؤ تمہیں معاف کر دوں، آؤ تمہیں معاف کر دوں، آؤ تمہیں معاف کر دوں، اور ہم کیا کریں؟ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہو معافی کی اور ہم اس طرف رخ کر کے چل نکلے، بتلائیے اس سے بڑی شیطنت اور اس سے بڑا تمرد اور کیا ہوگا، اس سے بڑی سرکشی اور کیا ہوگی۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے آ کے کہا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور اس نے اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان تیار نہیں کیا، وہ جہنم رسید، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اب سوچئے، جو دعا کرنے والا جبرائیل ہو، دعا کرنے والا جبرائیل ہو، اور اس دعا پہ آمین کہنے والے سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو بتلائیے پھر اس کے بعد اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی رہتا ہے؟ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہم اس دعا کا مصداق تو نہیں بن رہے، اس دعا کا مصداق تو نہیں بن رہے۔ اگر فرما برداری کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آج سے اپنے اصلاح کی کوشش کریں، آج سے اپنے اصلاح کی کوشش کریں۔ بھولا ہوا کہتے ہیں شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اگر کچھ غلطیاں ہو گئی، کچھ دن گزر گئے، تو آج ہی سے صدق دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور صدق دل سے اللہ ذو الجلال کی طرف رجوع کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ ذو الجلال تو ماں سے بھی زیادہ رحم دل ہے، اللہ پاک تو ماں سے بھی زیادہ رحم دل ہے۔ بیٹا نافرمانی کرتا ہے ماں کی، حکم وضو نہیں کرتا ہے، ماں 2-4 چماٹے لگاتی ہے، وہ گر پڑتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، لیٹا لیٹا رو رہا ہے، لیکن ماں کی ممتا بیدار ہوتی ہے تو اسی جس کو 2 تھپڑ پہلے رسید کیے تھے اس کو اٹھا کے گود میں لیتی ہے، گلے لگا لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا اگر میری بات نہ مان لیتے تو میں تجھے کبھی نہ مارتی، میں تمہیں کبھی نہ مارتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماں سے بھی زیادہ رحم دل رب العالمین، ماں سے بھی زیادہ۔ اگر پہلے نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت ہو گئی ہے، تو بھائیو اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے، اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس رحمت کے دروازے سے حصہ لینے کی کوشش کریں۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ رات کا قیام، یہ رات کی نماز تراویح، یہ اللہ کی ان نعمتوں کے شکر میں ہے جو رمضان المبارک میں اللہ ذو الجلال نے اپنے بندوں پہ کر رکھی ہے۔ ذرا تھوڑا سا غور کریں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت میں رمضان المبارک کی برکتیں بیان کرتے ہوئے آخر میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟
لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ سارے معاملات رمضان کے حوالے سے کیوں ہیں؟ اس لیے تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی عظمت کے ترانے گاؤ، اللہ کی تسبیح و تحلیل کہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ رات کا قیام، یہ بھی حقیقتاً اللہ ذوالجلال کے شکر ہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رات کا قیام اللہ کے شکر کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ حدیث سامنے رکھیں جس میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اللہ ذوالجلال نے تو آپ کے پہلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، لیکن آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک پہ برم آ جاتا ہے، کھڑے کھڑے پاؤں مبارکوں پہ برم آ جاتا ہے۔ اتنا اہتمام، اپنے اوپر اتنی سختی تو نہ کریں، کچھ تخفیف فرما لیں۔ نبی علیہ السلام نے جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس مالک نے مجھ پہ اتنی عنایتیں کی ہیں، اتنی کرم نوازی اور اتنی رحمتیں کی ہیں، ان عنایتوں اور رحمتوں کا تقاضا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ یہ شکر کس طرح ہے؟ رات کے قیام میں۔ سوچا آپ نے یہ شکر کس طرح ہے؟ رات کے قیام میں۔ اور لیلۃ القدر کا قیام ہو یا رمضان المبارک کی راتوں کا قیام ہو، وہاں بھی قیام ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے لیلۃ القدر نصیب فرمائی، ہمارے حصے میں لیلۃ القدر آئی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، رمضان المبارک عطا فرمایا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بخشش اور رحمتوں کے دریا بہ رہے۔ بھائیو، انہی اللہ کی رحمتوں کے شکر کا سب سے بڑا ذریعہ یہی رات کا قیام ہے، رات کا قیام ہے۔ تو یہ نماز تراویح، یہ حقیقتاً معلوم یوں ہوتا ہے کہ رمضان میں جو اللہ کی عنایتیں اور رحمتیں ہیں، ان کے شکرانے کے طور پہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ رات کا قیام کیا کرو، رات کا قیام کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں راتوں کا قیام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے تقاضے جتنے بھی ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔